صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو لوگ جا رہے ہیں جانے دیجیے، شاید بہت پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، انہیں بہت کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہوگی، اسی لیے وہ لوگ جا رہے ہیں۔ جو اس ارادے سے آئے ہیں کہ جلسگاہ میں جا کے ہم کچھ دینی باتیں سیکھیں گے، وہ بالکل شانت مزاج ہو کے بیٹھے۔ اکثر جلسہ جلوس میں ان علاقوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ کچھ دیر تک بیٹھتے پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، علماء کرام کی باتیں نہیں سنتے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام علوم نقلیہ و عقلیہ سے فارغ لوگ یہاں بیٹھے رہتے ہیں، بس جب تک جی چاہا بیٹھ کے انجوائے کرتے رہے، پھر جب من میں آیا اٹھ کے چل دیے۔ ایسے لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جلسے میں آئیں۔ جنہیں یہ محسوس ہوتا ہو کہ جلسہ ہم فقط انجوائے کے لیے جا رہے ہیں یا اس ارادے سے آتے ہوں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جلسے نبی میں کچھ سیکھنے کے ارادے سے آتے ہیں، ثواب کی نیت سے آتے ہیں، وہ آیا کریں اور دل جمعی کے ساتھ بیٹھا کریں۔ عموماً ایسا ہوتا ہمارے یہاں، جب کوئی جلسہ ہوتا ہے نا، کچھ سلیکٹڈ شاعروں کو سن لیے، پھر اس کے بعد چل دیے گھر کو چلے۔ ایسا اٹھ کے جاتے ہیں یک بار کی، لگتا ہے کہ اب جلسے کا اختتام ہو گیا ہے، اب بس سلام ہونے والا ہے، جبکہ ابھی شروعاتی مراحل میں ایک دو شاعر پڑھے ہیں۔ ایک مختصر بیان آپ کے بیچ حضرت نے کی تھی، مولانا عبدالرزاق صاحب نے، اور اب تک تو حضرت علامہ صدیق حسن جھارکھنڈی صاحب، شاعر اسلام جناب الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب، یہ تمام تر علماء ابھی برسری اسٹیج ہیں، ان سے آپ کو سماعت کرنی ہے۔ مسلمانوں، میں آپ کو روکتا نہیں، جن جن جوانوں کو جانا ہے چلے جائیے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، جس دور میں آپ جی رہے ہو نا، آج کے اس دور میں یہودی ہو، نصرانی ہو، بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے بڑے حساس نظر آتے ہیں۔ ایک یہودی جو بہت زیادہ ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے، اتنی ترقی وہ کرتا ہے کہ اس کی ترقی کے آگے آپ نے کچھ بھی ترقی نہیں کی ہے، پھر بھی وہ اپنے مذہب کے حوالے سے اتنا حساس ہوتا ہے، جہاں پہ اس کے مسلک کے مذہب کے ترجمان ہوتے ہیں نا، جب تک وہ ترجمانی کرتے رہتے ہیں، کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، اپنی جگہ سے اٹھ کے نہیں جاتا۔ لیکن آپ کا ایسے لوگ ہیں کہ جن جلسوں میں آ کے آپ کو آقائے کونین کی باتیں سننی تھی، آقائے کونین کی نعتیں پڑھنی تھی، سننی تھی، اسی مجلس میں آ کے آپ فقط انجوائے کرتے ہو، وقت گزاری کرتے ہو ہنگامہ کرتے ہو، جب تک سمجھ میں آیا بیٹھے اٹھ کے چل دیے۔ یار، آپ کو کس نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے؟ آپ کو کس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ بغیر کچھ کیے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ذرا سوچو اپنے عاقبت کے حوالے سے، ذرا سوچو آپ کا انداز، ذرا سوچو آپ کا انجام کیا ہوگا۔ ارے یار، ہم تو نبی کے غلام ہیں، یہ حق ہیں، لیکن ان غلاموں کو کیوں نہیں دیکھتے جو غلام اپنی نظروں سے مصطفیٰ جان رحمت کے روح طیبہ کی زیارت کرتے، اللہ کے حبیب کی مجلس میں بیٹھا کرتے، نبی کونین کے چہرے کو دیکھ کر جذبہ ایمانی جب جوش مارتی تو وہ یہ کہتے، کبھی کہتے فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، کبھی کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ پھر جب نبی کونین کی بارگاہ میں بیٹھتے تو کہتے یا رسول اللہ، آپ حکم دے تو آپ کے حکم پر ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں، آپ حکم دیں تو اسلام کے ہم اپنے خون دینے کو تیار ہیں، آپ حکم دیں تو ہم اپنے خون کے آخری قطرات تک بہانے کو تیار ہیں۔ وہ صحابہ جو نبی سے اتنا پیار کرتے، اتنی محبت کرتے کہ زمانے کے کسی نے کسی سے اتنی محبت نہیں کی ہے، کسی سے اتنا پیار نہیں کیا ہے۔ وہ صحابہ جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ابو بکر صدیق ہیں۔ وہ تنکا اٹھاتے اور کہتے کاش میں تنکا ہوتا، انسان نہ ہوتا، قیامت کا معاملہ میرے ساتھ نہ ہوتا، حساب و کتاب کا معاملہ میرے ساتھ نہ ہوتا، کاش
دن کا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ جن کو نبی نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، کس نبی نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے؟ یاد رکھنا مسلمانوں، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، دنیا پر درہم برہم ہو سکتی ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے، نبی کا قول نہیں بدل سکتا ہے، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی نبی نے ابو بکر کو جنتی کہا ہے تو ہر حالت میں ابو بکر جنتی ہیں۔ نبی نے جنہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، سرٹیفکیٹ پا لینے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں ایک دن کا ہوتا۔ لیکن ذرا دیکھو تو آپ کہاں کھڑے ہو، چند روپے آپ کے پاس ہو گئے، چند کھوٹے سکے آپ کے پاس ہو گئے، پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمانے کا سورما آپ ہو، دنیا کا سورما آپ ہو، آپ اس زمانے میں جی رہے ہو جس زمانے کے لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے، بڑا ڈیولپ کیا ہے۔ آج دیکھیے اپنی نگاہوں سے آپ دیکھتے ہیں، کل تک جو پیدل سفر کرتے تھے، پھر آگے بڑھی بات، کچھ مال آ گیا تو لوگ جانوروں پہ سفر کرنے لگے، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا، انسان نے ترقی کی تو بائک سے سفر کرنے لگے، موٹر کار سے سفر کرنے لگے۔ لیکن آج ہم جس زمانے میں جیتے ہیں، لوگ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کرتے ہیں، لوگ ہوائی سفر کرتے ہیں، جہاز میں سفر کرتے ہیں۔ اتنے زمانے کے لوگوں نے ترقی کی ہے کہ ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہو، لندن میں بیٹھا ہو، پاکستان میں بیٹھا ہو، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، خطوط بھیجا کرتے تھے، برسوں بعد خط پہنچتا تھا، جتنی دوری ہوتی تھی اتنی دیر سے خط پہنچتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں ترقی یافتہ زمانے کے لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے، ترقی کیا ہے۔ آدمی امریکہ میں بیٹھا رہتا ہے، موبائل کے ذریعے امریکہ تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، ویڈیو کال جی چاہتا ہے تو بات کرتا ہے، جی چاہتا ہے تو آڈیو کال بات کرتا ہے۔ یعنی ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جب تک زمانے کے لوگوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہوا میں سفر کرنے لگے ہیں، موبائل سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سمپرک سادھنے لگے ہیں، باتیں کرنے لگے ہیں۔ ذرا اندازہ تو لگا، جن لوگوں نے موبائل کو وجود میں لایا ہے وہ آپ نہیں ہو، وہ ہم نہیں ہیں، وہ کوئی عیسائی ہوگا، وہ کوئی یہودی ہوگا۔ لیکن اتنا ڈیولپ کرنے کے باوجود وہ جب اپنے مذہب کے حوالے سے اتنے حساس نظر آتے ہیں تو ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، واہ زندہ باد۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ کچھ دیر تک تقریر ہو جائے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لو یا رسول اللہ، زور سے کہہ لو یا رسول اللہ۔ میں آپ کو ایسی باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، خدا کی قسم آج مسلمانوں کو دیکھیے نا کتنی بدتر حالت میں آج مسلمان ہیں۔ مسلمان کا نام عبد الواحد تو ضرور ہے، مسلمان کا نام عبداللہ تو ضرور ہے۔ آپ کس مجلس سے بھاگ رہے ہو؟ اس مجلس سے آپ بھاگ رہے ہو جہاں پہ آپ کو نبی کونین کا پاٹ پڑھایا جا رہا ہے، نبی کونین کا فرمان سنایا جا رہا ہے۔ کتنے علوم آپ رکھتے ہو؟ اگر اتنے علوم رکھتے تو آج جن شہزادوں سے آپ پیار کرتے ہو، جو آپ کا لگتے جگر ہے، یا خود آپ جوان ہو، آپ سے کوئی دوسرا آپ سے پوچھتا ہے جام تاڑا کس سرزمین پر آپ جاتے ہو، مہی جام میں آپ کی حاضری ہوتی ہے، کسی دوسرے مذہب کی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے ذرا بتا تو جوان آپ کا نام کیا ہے؟ آپ جواب دیتے ہو میرا نام عبداللہ ہے، آپ جواب دیتے ہو میرا نام عبد الواحد ہے، آپ جواب دیتے ہو میرا نام کوثر ہے۔ جیسے ہی وہ نام سنتا ہے پھر کہتا تم کس کا غلام ہو، تم کس کی امت ہو؟ آپ جواب دیتے ہو میں آقا کا غلام ہوں، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے جوان آپ نے
اپنا نام عبداللہ بتایا ہے. ذرا توجہ کے ساتھ سنیے, آپ نے اپنا نام عبداللہ بتایا ہے, آپ نے اپنا نام عبد الواحد بتایا ہے, آپ نے اپنا نام کوثر بتایا ہے. اب آپ نے کہا آپ کا آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ذرا بتاؤ تو جس محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے, کیا اس محمد عربی کی صورت جانتے ہو کہ ان کی صورت کیسی تھی؟ خصوصی توجہ کا طالب, وہ جوان جن کے پاس مال کی کمی نہیں ہے, دولت کی کمی نہیں ہے, زمانے کے حساب سے ہر وہ چیزیں اس کے پاس ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود نام بتا چکا ہوتا ہے, اب اسی جوان سے پوچھتا ہے, اتنا اسٹائلش جوان ہو, ذرا بتا تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی صورت کیسی تھی؟ اب وہ جواب نہیں دے پاتا ہے کہ میرے نبی کی صورت کیسی تھی, میرے نبی کی صورت کیسی تھی. اگر جوان جلسوں میں آ کے مصطفیٰ جان رحمت کی صورت کے حوالے سے جان لیتے تو جوان خاموش نہیں رہتا, جواب دیتا, ارے او سائل تم میرے آقا کی صورت پوچھتے ہو تو سن, آج جب کوئی خوبصورتی کی مثال پیش کرتا ہے تو چاند سے پیش کرتا ہے. میرے آقا کی صورت کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی خوبصورتی کی مثال, جب کوئی چاند سے میرے آقا کی صورت کی تشبیہ دینے کی کوشش کی تو ڈاکٹر اقبال نے قلم اٹھایا, لکھ دیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. ارے چاند میں تو داغ ہے, ان کا چہرہ صاف. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, واہ کیا کہنے بھائی, جواب نہیں. واہ, تم اپنے آقا کی صورت بتاؤ, بیان نہیں کر پاتا ہے. پھر اسی جوان سے پوچھا جاتا ہے, تو مسلمان ہے, تو کلمہ پڑھنے والا ہے, ذرا بتا تو تیرے آقا کی سیرت کیا ہے, کیا ہے تیرے نبی کی سیرت کیا ہے. متکتا رہتا ہے جوان, جواب نہیں بن پاتا ہے, جواب نہیں دے پاتا ہے. لیکن مجلس رسول میں آ کر بادب ہو کے علماء کی زبانی اگر آپ سن لیے ہوتے تو آپ کہتے میرے مصطفیٰ کی سیرت جاننا چاہتے ہو تو سن, آج تک دنیا میں جب جب کسی بادشاہ نے کسی شہر کو فتح کیا ہے, فتح کرنے کے بعد اس شہر میں رہنے والوں کو یا تو قیدی بنا لیا ہے, یا اسیر بنا لیا ہے, یا شہر کو تہس نہس کر دیا ہے, یا شہر کو برباد کر دیا ہے. لیکن سنو, میں جس نبی کا غلام ہوں, میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں, میں جس آقا کا غلام ہوں, میرے آقا کی سیرت یہ ہے, میرے مصطفیٰ نے جب مکہ شہر کو فتح کیا ہے خون کا ایک قطرہ نہیں بہا ہے, خون کا ایک بوند نہیں بہا ہے. سنو, جب کوئی بادشاہ کسی شہر کو فتح کرتا ہے, شہر کو برباد کر دیتا ہے, میرا نبی جب کسی شہر کو فتح کرتے تو شہر کو برباد نہیں, برباد شہروں کو میرا نبی آباد کیا کرتا ہے. لیکن آپ نے سنا نہیں, آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کو نام بتانے کی ضرورت پیش نہ آئے, آپ سے کوئی نام نہ پوچھے, آپ کے چال ڈھال کو دیکھ کر, آپ کی صورت کو دیکھ کر, رہن سہن کا طریقہ دیکھ کر, چلنے کا طریقہ دیکھ کر, بولنے کا طریقہ دیکھ کر وہ یقیناً یہ تسلیم بھی کر لے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے, یہ جوان کو دیکھ رہے ہو, اس کے چال ڈھال سے پتا چلتا ہے, ان کے گفتار سے پتا چلتا ہے, ان کے بولنے کے انداز سے پتا چلتا ہے, ان کے چال چلن سے پتا چلتا ہے. یہ کوئی عام آدمی معلوم نہیں ہوتا, یہ تو محمد عربی کا غلام لگتا ہے, یہ تو اللہ کے حبیب کا غلام لگتا ہے. آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے تھی, لیکن دیکھو تو ذرا آپ کس بلندی سے کس پستی کے جانب آ گئے ہو. پھر بھی آپ علماء سے نہیں سننا چاہتے ہو, پھر بھی آپ علماء کے قریب نہیں جانا چاہتے ہو. ذرا توجہ کے ساتھ میری کچھ ضروری باتوں کو سن لیجئے. تھوڑا اور اس کو کم کر لیجئے, اہل اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب. آپ اگر سن رہے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیجئے یا رسول اللہ. ایسے نہیں, یہاں سے وہاں تک کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے تاکہ آپ میں بیداری آ جائے, اس لیے میں آپ کا ہاتھ اٹھوا رہا ہوں. ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ,
ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ہوگا کوئی ایسا باپ جو آج کی تاریخ میں بتاتا ہوگا، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی اپنے مذہب کے لیے، یہودی اپنے مذہب کا کتنا پابند ہے، اپنے مذہب کے حوالے سے کتنا حساس ہے، عیسائی اپنے مذہب کے حوالے سے کتنا حساس ہے، ایسے زمانے میں ہوگا کوئی ایسا مسلمان باپ جو اپنے بیٹے کو بتایا ہوگا کہ بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہم انہی کے کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے انہی کے بتائے پہ خدا کو ایک مانا ہے۔ ہوگا کوئی ایسا باپ جو اپنے بیٹے کو بتایا ہوگا بیٹا وضو میں 4 فرائض ہیں، غسل میں 4 فرائض ہیں۔ ہوگا کوئی ایسا باپ جو پاکیزگی کا طریقہ بتایا ہوگا، طہارت کا طریقہ بتایا ہوگا، طہارت کے حصول کا طریقہ بتایا ہوگا۔ آج جو جوان اسٹائلش بن کے گھومتے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ جوان کھڑا رہتا ہے، جواب نہیں بن پاتا ہے، اس لیے کہ عالموں کے قریب جا کے غسل کا طریقہ سیکھے تب تو جانے، وضو کا طریقہ سیکھے تب تو جانے۔ وہ جوان ہو گیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، پاک ہونے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ یاد رکھنا، جب تک کہ پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں جانو گے پاک نہیں ہو پاؤ گے، اور جب تک پاک نہیں ہوگے آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجود ہو۔ لیکن آج کون ایسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو وضو کا طریقہ بتایا ہوگا، غسل کا طریقہ بتاتا ہوگا، نمازوں کی تلقین کرتا ہوگا، نماز کے حوالے سے پاک پڑھاتا ہوگا، نماز کے حوالے سے سبق پڑھاتا ہوگا؟ کوئی ایسا باپ نہیں ملتا ہے جو اپنے بیٹے کو یہ باتیں بتائے، اسلام کے حوالے سے باتیں بتائے، اسلام کے حوالے سے سمجھائے۔ کوئی ایسا باپ نہیں ہے جو اپنے شہزادوں سے یہ کہے بیٹا عالموں سے قریب جانا، اور جب عالموں کے قریب جانا، عالموں سے اور بھی قریب ہو جانا، ان سے دین کی باتیں سیکھنے کی کوشش کرنا، ان سے ضروریات دین سیکھنے کی کوشش کرنا۔ آج کوئی ایسا باپ نہیں ملتا، اس لیے کہ دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں باپ ہو یا بیٹا ہو اتنا گھل چکا ہے، وہ اپنی موت کو بھی بھول چکا ہے۔ اس کے سینے میں خدا کا خوف نہیں ہے، اس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق نہیں ہے۔ یاد رکھنا، انسان کے اندر سب کچھ ہے، آنکھ بھی ہے، دیکھنے کی بینائی ہے، کان ہے، سننے کی طاقت ہے، پیر ہے، چلنے کی طاقت ہے، ہاتھ ہے، پکڑنے کی صلاحیت ہے، پورا جسم سلامت ہے، بس صرف انسان ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کا عشق نہیں ہے تو اس میں انسانیت نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کون ایسا ہوگا جو اپنے بھائی کو بتایا ہوگا کہ بھائی میرے تو مصطفیٰ کا عشق ہو، مصطفیٰ کا سچا عاشق بن جا، مصطفیٰ کا عشق میں تو سرشار رہا؟ کون ایسا بھائی ہوگا، کون ایسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو یہ درس دیا ہوگا؟ آج جلسوں کو تماشا گاہ بنا لیے، جب تک مرضی تب تک سنے پھر اٹھ کے چلے گئے۔ یاد رکھنا، ان جلسوں میں سن کے علماء کی زبانی آپ نے کچھ باتوں کو یاد کر لیا، دوسرے جلسے میں جاؤ گے وہاں بھی کچھ باتوں کو آپ نے یاد کر لیا، تو وہ باتیں جو ضروریات دین میں سے ہیں وہ آپ جان جاؤ گے۔ جب آپ جان جاؤ گے آپ اپنی اولادوں کو بتاؤ گے، اپنے شہزادوں کو بتاؤ گے۔ یاد رکھنا، کوئی چیز چاہے دنیا کی کوئی بھی دولت ہو، جب اسے تقسیم کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کا علم ہے کہ جب جب کوئی تقسیم کرتا رہتا کمی نہیں آتی، بڑھتی جاتی۔ یہ علوم مصطفیٰ یہ ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے جو گھٹتی رہی ہے، اس لیے کہ حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور جلسوں کا ماحول تھوڑا اس میں سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ یہاں آ کے بیٹھا کریں تو سننے کے ارادے سے آئیں، عالموں سے سنیں۔ جب شعراء سے آپ نعت سنتے ہیں عشق میں ڈوب کر سنا کریں، عشق میں مست ہو کر سنا کریں، اور جو باتیں آپ ضروریات دین میں سے نہیں جانتے ہیں، جن عالموں سے سننے کو ملے آپ ان کا بھی شکریہ ادا کریں، رب کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جانتے ہیں نا، اللہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہتا تو آپ کو کچھ بھی بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو آپ کو، ہمیں اور آپ کو جانور بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں آدمی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمارے جسم کو سلامت رکھا ہے، رب ذوالجلال نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے
اس چیز کو وہیں رکھا، ہمیں کامل انسان بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ میرا بندہ بغیر تکلیفوں کا سامنا کیے میری پاکی بیان کر سکے، میری عبادت کر سکے۔ لیکن آپ نے ایسا کیا؟ آپ نے یہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کیا۔ آپ نے تو بالکل ہلکے میں عالموں کو بھی لیا ہے، آپ نے علماء کو اتنے ہلکے میں لے لیا ہے۔ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے دھرم گرو کی بات کو بڑے کان دھر کے سنا کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب سے کیا فرمان ملتا ہے، اسی کے مطابق وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہمارا جوان آج سننا نہیں چاہتا ہے، اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتا ہے۔ اسلام سے قریب آ جاؤ، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، قانون اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، اصول اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہ سمجھی کی بنیاد پر آج ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سینوں میں جو موت، ہمارے دلوں میں جو موت کی یادیں ہونی چاہیے تھی، ذہن و فکر میں جو موت کی یادیں ہونی چاہیے تھی، آج موت کے حوالے سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایصال ثواب کے غرض سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے میری کچھ باتوں کو، ایک بار کہہ لیجئے سبحان اللہ، لیکن ذرا توجہ کے ساتھ سنیے اور بتائیے گا دل سے۔ آج دیکھیے، آپ جب کسی کی یہاں میت میں جاتے ہیں، آپ کی حالت میں بیان کر رہا ہوں، موت کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ اس سے بندہ عبرت حاصل کرے، اس سے بندہ سبق حاصل کرے۔ آپ نے کتنا سبق حاصل کیا ہے موت سے؟ آپ نے کتنا سبق حاصل کیا ہے موت سے؟ آپ نے کتنا عبرت حاصل کیا ہے موت سے؟ اگر عبرت حاصل کیے رہتے تو ہمارے جوانوں میں آوارگی نہیں آتی۔ اگر موت سے عبرت حاصل کیے رہتے تو ہماری خواتین میں بے پردگی نہیں آتی۔ اگر موت سے عبرت حاصل کیے رہتے تو ہم دنیاوی باتوں میں اس وقت مصروف نہیں رہتے جب آذان کا وقت ہوتا۔ لیکن ہم نے موت سے عبرت حاصل نہیں کیا ہے۔ اگر ہم موت سے عبرت حاصل کیے ہوتے، جس جگہ پہ کسی کی میت ہوتی ہے، جہاں سے کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، وہاں پہ جب ہماری شرکت ہوتی ہے، وہ جانے والا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ جانے کی بعد بھی ہمارے لوگ جا کے دنیاوی باتوں میں ملوث رہتے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں پہ جنازہ پڑا ہوا ہے، کسی کی میت پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ کوئی بزنس کی باتیں کرتا ہے، کوئی دولت کی باتیں کرتا ہے، کوئی سلطنت کی باتیں کرتا ہے، کوئی حکومت کی باتیں کرتا ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، کوئی کہا لگا کے ہنستا ہے۔ اگر موت سے عبرت حاصل کیے ہوتے تو جس جگہ جب آپ اس جگہ پہ جاتے جہاں پہ کسی کا لاش، جہاں پہ کسی کی لاش رکھی ہو، جہاں پہ کسی کا جنازہ رکھا ہو، جب اس جگہ پہ آپ جاتے، وہاں جانے کے بعد دنیاوی باتوں میں مصروف نہ رہتے، اس بندے کو دیکھتے اور دیکھ کر یہ سوچتے، دیکھ کتنا مجبور پڑا ہے، خود سے یہ اپنی آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتا، دیکھ کتنا بے حس و حرکت پڑا ہے، یہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، اسے بھی چار کاندھے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اسے بھی قبر تک لے جانے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ ذرا دیکھ تو یہ جانے والا جا رہا ہے، اس کا بھی کبھی بچپنا ہوگا، اس کی بھی کبھی جوانی ہوگی، اسے بھی زمانے کے لوگوں نے کبھی سلام کیا ہوگا، اس کو بھی کبھی زمانے کے لوگوں نے عزت دی ہوگی، زمانے والوں نے اسے بھی کبھی گلے سے لگایا ہوگا۔ لیکن دیکھ تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے، روح جسد خاکی سے پرواز کر چکی ہے، دیکھ تو کتنا مجبور پڑا ہے، دیکھ تو کتنا بے بس پڑا ہے، خود سے آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب آپ اس جانے والے کی زندگی کے حوالے سے سوچتے، پھر آپ کو اپنی زندگی یاد آتی، کبھی آپ کو اپنا بچپنا یاد آتا، کبھی جوانی یاد آتی، کبھی شباب یاد آتا، اور جب زندگی یاد آتی پھر اس کی موت کو دیکھتے تو آپ کو اپنی موت یاد آتی۔ مسلمانوں یاد رکھنا، جب جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، دن کے تاریکی، دن کے اجالے میں بھی گناہوں سے بچتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے۔ واہ واہ، بے شک نے ایسا کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ آپ اس جگہ پہ بھی جاتے ہو جہاں پہ کسی کا جنازہ ہے، وہاں جانے کے بعد بھی آپ دنیاوی باتوں میں مصروف رہتے ہو۔ حد تو یہ ہے کہ قبرستان پہ جانے کے بعد بھی، علامہ جھارکھنڈی صاحب، یہ میری آخری باتیں ہیں، قبرستان پہ جانے کے بعد بھی لوگ کہا لگا کے ہنستے ہیں، زور زور سے ہنستے ہیں۔ یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ لوگ دنیاوی باتوں میں مصروف رہ کے قبرستان پہ جانے کے بعد بھی لوگ کہا لگا کے ہنستے ہیں، دنیاوی باتوں میں مصروف رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھال لو، جب قبروں پہ جایا کرو، قبر کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم
ام المؤمنین سیدہ عائشہ تشریف فرما ہے، تمام مومنوں کی ماں تشریف فرما ہے۔ آقا کونین فرماتے ہیں عائشہ ذرا بتا تو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کون اٹھائے جائیں گے؟ سیدہ عائشہ ام المؤمنین ہیں، ام المؤمنین کہتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو رسالت عطا کی ہے، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ اللہ کے حبیب ہو، آپ ہی بتا دیجئے نا، اتنا سننا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم مسکراتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ سنو، جو اپنی زندگی میں اپنی موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی موت کو یاد کرو، عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ سانسوں کی ڈوری کب ٹوٹ جائے گی نہ آپ کو پتا ہے نہ ہمیں پتا ہے، روح کب جسد خاکی سے پرواز کر جائے گی، روح کب قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، نہ آپ کو معلوم نہ ہمیں معلوم۔ اس لیے جب کوئی بغیر تیاری کے سفر نہیں کرتا ہے، آپ تو مسلمان ہو، یہ دنیا تیاری کرنے کی جگہ ہے، وہ آخری سفر ہے موت۔ جب کوئی سفر کرتا ہے کپڑا لیتا ہے، گھر والے آ کے بار بار دیکھتے ہیں میرا شہزادہ سفر کر رہا ہے، میرا شوہر سفر کر رہا ہے، بیوی ہوتی ہے وہ بھی آ کے دیکھتی ہے، باپ ہوتا وہ بھی آ کے دیکھتا ہے، ماں ہوتی وہ بھی آ کے دیکھتی ہے، گھر والے آ کے جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں کہیں کوئی سامان چھوٹ تو نہیں گیا ہے، سفر میں جا رہا ہے، اگر چھوٹ جائے گا تو تکلیف ہوگی، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سوچو جب 2-4 ماہ کے سفر میں آپ نکلتے ہو تو بار بار سفر کی تیاری کرتے ہو، بار بار سامان کے جانب جھانک لیتے ہو، موت کے حوالے سے کیوں نہیں سوچتے ہو؟ وہ آخری سفر ہے، اگر اس کی تیاری کرنی ہو تو کپڑے کی ضرورت نہیں، وقتوں پہ نماز پڑھتے جا، موت کی تیاری ہوتی جائے گی، غریبوں کی مدد کرتا جا، موت کی تیاری ہوتی جائے گی، اسلام کے اصول کا پابند ہوتے جا، موت کی تیاری ہوتی جائے گی، اللہ کی تکبیر بلند کرتے جا، موت کی تیاری ہوتی جائے گی، بادولہ شریف کی کبریائی بلند کرتے جا، موت کی تیاری ہوتی جائے گی، نبی کی نعت پڑھتے جا، موت کی تیاری ہوتی جائے گی۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا، جب تک آپ دنیا میں رہو گے بیکار کی زندگی ملے گی، مر جانے کے بعد جنت کی حویلی ملے گی۔ جنت اسے ملتی ہے جو جنت کی تیاری کرتا ہے۔ ایک بات میں آخری بات آپ کے درمیان کر جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہو کہ فلاں محل مجھے مل جائے، جامتاڑا میں اگر بڑا سا محل ہو، اس محل کا کوئی دعوے دار بنتا ہے تو اس کے لیے اتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا اسے کمانا پڑتا ہے۔ جب کوئی کروڑ پتی ہوتا ہے تب کروڑ کے محل پہ ہاتھ ڈالتا ہے، کہتا ہے یہ میرا محل ہے۔ تو بتاؤ جب دنیا کے ایک محل کے لیے اسے موٹی رقم کی ضرورت پڑتی ہے، جو مالدار ہوتا ہے وہی حقدار بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ جنت ہے، جنت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یاد رکھنا اب جنت کا حقدار وہی ہوگا جو مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرے گا، مصطفیٰ کے اصول کو اپنائے گا۔ دنیا میں جو جتنا مالدار ہوتا ہے وہ اتنا بڑا محل کا مالک ہوتا ہے، لیکن اسی دنیا میں جو جتنا پرہیزگار ہوتا ہے جنت میں اتنا بڑا محل کا حقدار ہوتا ہے۔ اس لیے میں جوانوں سے کہوں گا وقتوں پہ نماز کی پابندی کیجیے۔ آج آذان ہوتی رہتی ہے اسی مسجد میں، آپ کے محلے کی مسجد میں، میں جانتا ہوں کیا حالات ہیں، ہمارے جوان جن کی صحت اتنی اچھی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے لیکن وقتوں پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جب مؤذن آذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دنیاوی باتوں میں وہ مصروف رہتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے وقت گزار لیتا ہے۔ توفیق نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ کے موت کی تیاری کر لیا جائے، توفیق نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ کے اپنی عاقبت کو سنوار لیا جائے۔ ہاں میں اسی نماز کی بات کر رہا ہوں جس نماز کے حوالے سے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ذرا یہ تو بتا دنیا میں کون ایسا محبوب ہوگا جو اپنے محب کو خوش کرنا نہیں چاہتا ہوگا، اور کون ایسا محب ہوگا جو اپنے محبوب کو خوش کرنا نہیں چاہتا ہوگا؟ ہر کوئی چاہتا میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے، ہر کوئی چاہتا جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے آسانی پہنچے، اسے میں تکلیف نہ دوں، وہ میری ذات سے خوش رہے۔ اگر آپ آقا سے پیار کرتے ہو، آقا سے محبت کرتے ہو، نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی بستی کی نماز میں، اپنی بستی کے مسجد
مسجد میں تم نماز ادا کرو گے مدینے میں میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ اس لیے تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے تو اپنی بستی کے مسجدوں کو آباد کرو، نماز کی پابندی کرو، موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ اور آخری بات میں بتا دوں، چھوٹے چھوٹے جو آپ کے بچے ہیں ان بچوں کو بھی اسلام کے حوالے سے بتائیے تاکہ یہ آگے جا کے آوارہ نہ بن سکے، اس کے اندر بھی صلاح الدین ایوبی کا رنگ پایا جائے، نور الدین زنگی کی محبت اس کے اندر پایا جائے، مدینے والے آقا کی محبت میں اس کا سینہ بھی حب رسول کا مدینہ بن سکے۔ اس لیے آپ اپنی اولادوں کو بھی مذہب کا پابند بنا دو اتنا جب وہ گلیوں سے گزرے، راہوں سے گزرے تو لوگ اسے آوارہ نہ سمجھے، اسے دیکھ کر یہ کہے بتا تو کہاں سے ہے، وہ جواب دے میں فلاں جگہ سے ہوں، بتا تو تیرے باپ کا نام کیا ہے، میرے باپ کا نام فلاں ہے، بتا تو کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا دے۔ پھر وہ یہ کہے بیٹا جب تم میں اتنی اچھائیاں ہیں تو تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان میں کتنی اچھائیاں ہوگی، تم جس اسلام کا پابند ہو وہ مذہب میں کتنی اچھائیاں ہوگی۔ اس لیے اتنا پابند خود بھی بنے کہ آپ میں اچھائیاں نظر آئے، اپنے بچوں کو بھی اتنا پابند بنائیں۔ یاد رکھنا موت سے پہلے جتنا چاہے پھڑپڑا لیجئے، ادھر سے ادھر کر لیجئے، جب موت آتی ہے تو کسی کی بس نہیں چلتی ہے، لیکن آپ نے اگر موت کی تیاری کر لی تو موت آپ کے پاس سختی بن کے نہیں آئے گی۔ موت میں کتنی سختی ہے جانتے ہیں؟ صرف جنت کا مژدہ آپ نے سنا ہے، جنت کی بشارت آپ نے سنی ہے، سن میرے نبی فرماتے ہیں اگر جانوروں کو بتا دیا جائے کہ موت میں کتنی سختی ہے تو جانور کے اندر گوشت کا کوئی حصہ باقی